جس عورت کا ماتھا بڑا ہوتا ہے وہ عورت اتنی ہی خوش قسمت ہوتی ہے۔ جس عورت کے بات کرتے وقت منہ سے تھوک نکلے وہ شہوت کی تیز ہے۔ جس عورت کے ہونٹ موٹے ہوتے ہیں وہ جلد مائل ہوتی ہے۔ جس عورت کے ہاتھ بھاری ہوتے ہیں وہ بہت ذہین ہوتی ہے۔ جس عورت کے بال گھنگرالے ہوتے ہیں ایسی عورت بے وقوف ہے۔ جو عورت پاؤں کو گھسٹ کر چلتی ہے ایسی عورت سے دور رہنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ جس عورت کی پلکیں گھنی ہوتی ہے ایسی عورت جلدی دولت مند کرتی ہے۔ چھوٹے بالوں والی عورت سے شادی مت کرو، بے وفا ہوتی ہے۔ جس عورت کی قد چھوٹی ہوتی ہے وہ جمع کی انتہا کی شوقین ہوتی ہے۔ جس مرد کی قد لمبی ہوتی ہے ایسا مرد ذہین اور محنت کش ہوتے ہیں۔ جس مرد کی آنکھیں بھیگنی ہوتی ہیں ایسے مرد عورت کو دولت مند کر دیتے ہیں۔ عام طور پر معذور افراد عام لوگوں سے زیادہ خوش قسمت ہوا کرتے ہیں۔ جس مرد کے چہرے پر دل کے نشانات ہوتے ہیں وہ عقل مند ہوتے ہیں۔ جس عورت کے چہرے پر دل کے نشانات ہو وہ بچے زیادہ پیدا کرتی ہے۔ رات کو زیادہ کام کرنے سے جوانی بہت دیر تک آتی ہے، بڑھاپا نہیں آتا۔ رات کو دیر سے سونے سے مرد پر بڑھاپا بہت جلد آ جاتا ہے۔ آنکھ کھلتے ہی چکر کا آنا اس بات کی نشانی ہے کہ دولت آنے والی ہے۔ جس گھر میں بچے زیادہ ہوتے ہیں ایسے گھر میں مصیبتیں بہت کم آتی ہیں۔ گھر میں جنات نے بسیرا کیا ہوا ہو، گھر میں چمگادڑ چھوڑ دو، جنات چلے جائیں گے۔ اڑتی ہوئی چمگادڑ سے ٹکرانا اس بات کی نشانی ہے کہ نقصان ہونے والا ہے۔ کنگھا کر کے سونے سے آدمی کے عقل میں بے انتہا اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ ناک میں تیل ڈال کر سونے سے 90 سال تک بڑھاپا نہیں آتا۔ روٹی کھاتے وقت چھینک کا آنا اس بات کی علامت ہے کہ رزق بڑھے گا۔ ہاتھ سے دودھ کا گلاس گرنا بہت جلد گھر میں کوئی اچھی خبر آنے والی ہے۔ روتے وقت ہنسی کا آ جانا بہت جلد گھر میں کوئی خزانہ آنے والا ہے۔ دوستو پہلی بار ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے ضرور جائیں۔ عبرت بد اعمال کا نتیجہ ہے اور توبہ اعمال کی عبرت سے نجات دلاتی ہے۔ لوگ تو ہماری خوشی میں شریک نہیں ہوتے، غم میں کون شریک ہوگا؟ اگر آپ کے دل میں بدی کی خواہش نہیں ہے تو اپنے دل میں نیکی کی خواہش ضرور رکھو۔ اپنی ذات کے ساتھ جھگڑا نہ کرو، اپنی ذات کو آسان رکھو اور یوں اپنی نیند کو پریشان نہ کرو۔ اللہ پر راضی وہ انسان ہے جس نے اللہ سے کچھ اور نہیں لینا۔ اللہ جس پر راضی ہوتا ہے اس کو اپنے پر راضی کر لیتا ہے، اور راضی انسان وہ ہے جو اللہ کے کام میں دخل نہ دیتا ہو۔ دینی عورت وہ ہے جو ہمیشہ خود نمائی، خود ستائی اور ہمیں اقسام برائیوں سے دور رہے۔ بھوک صبر کے ساتھ ایسا بادل ہے جس سے باران رحمت کے سوا اور کچھ نہیں برستا۔ غصے کی باتوں کے ساتھ خندہ پیشانی کا نام نہیں، اور سردار مصائب انتقام نہیں۔ جو بندہ مغلوب الغضب ہوتا ہے غصہ اس پر غالب آ جاتا ہے، وہ بھی سلامت نہیں رہتا۔ ہر معاملے میں خوف خدا کو مد نظر رکھو، لوگوں کی باتوں اور مخالفت کی پرواہ نہ کرو۔ آزمائے ہوئے آزمانا چاہتے ہو تو اپنی آنکھیں کھلی رکھ کر آزماؤ۔ جو انسان یہ کہے کہ میں جنتی ہوں وہ جہنمی ہے، اور دنیا دار دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں اور دنیا اللہ والوں کے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ گناہ وہ ناسور ہے جس کو ترک نہ کیا جائے تو بڑھ کر مہلک مرض اختیار کر لیتا ہے جس سے موت یقینی ہے۔ دنیا کو دنیا کی خاطر ترک کرنا حد درجے کی دنیا داری میں شامل ہے۔ کریم وہ ہے جو حرام کاموں سے پرہیز کرے اور عیبوں سے پاک رہے۔ در حقیقت کرم اسی کا نام ہے کہ انسان اپنے نفس کے ساتھ تو بخیلی کرے مگر دوسروں کو کھلانے پلانے سے ہاتھ کو نہ روکے۔ کپڑے پرانے ہوں دل نئے ہوں
جس سے تم آسمانوں میں معرفت حاصل کرو اور زمین میں نصیحت حاصل کرو۔ آدمی کا پہرا اس کی موت کا مقررہ وقت ہے۔ خواب کتنا ہی برا ہو اس پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، برے خواب پر پکڑ نہیں ہے۔ اصل حالت بیداری کی حالت ہے۔ اگر یہ شریعت کے مطابق ہے تو سب کچھ حاصل ہے۔ بڑے یقین والے کی نیکی کا ایک ذرہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہو پہاڑوں جتنی عبادت سے افضل ہے۔ لوگوں کو تکلیف نہ دو جب تک وہ مکلف نہ ہو۔ دنیا فانی ہے اور کفار سے جہاد کرنے میں بڑا ثواب ہے۔ دشمن نہ کبھی آپ کی موت کو اگر وہ دور رہے نزدیک کر سکتا ہے اور نہ قریب کو بعید بنا سکتا ہے۔ غرور مزاج کا نام ہے، عاجزی مزاج کا نام ہے، اور جس مزاج میں عاجزی میں اتر آئے اس مزاج میں غرور نہیں رہتا۔ عمل کے لیے طاقت و قوت کی ضرورت ہے۔ جسمانی عمل ہے تو جسمانی طاقت و قوت کی ضرورت ہے، اور اگر روحانی عمل ہے تو اس کے لیے طاقت و قوت کی بہت ضرورت ہے۔ حقیقی راحت و خوشی چاہتے ہو تو ہر لمحہ ذکر الہی کرتے رہو۔ اگر قبر کے کیڑوں کی خوراک بننے سے بچنا چاہتے ہو تو مرغن غذاون سے بچے رہو۔ اللہ کی تلاش کا جو ذریعہ ہے وہی اسی کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ کان لے جاؤ تو وہ نغمہ بن کے آئے گا، آنکھ لے کر جاؤ گے تو وہ جلوہ بن کے آئے گا، تم بولنا چاہو گے تو وہ سماعت بن کے آئے گا۔ اگر آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو تو پھر محفل ہو یا تنہائی دونوں ٹھیک ہے، اور اگر تعلق اللہ سے نہیں ہے تو پھر تنہائی بھی عذاب بن جاتی ہے۔ سادگی زندگی کا حسن ہے، جبکہ حرص اور لالچ سے زندگی کا حسن کم ہو جاتا ہے۔ کسی کو حقیر نہ سمجھو، اللہ ایسے بندوں کو پسند نہیں کرتا جو لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے۔ محبت سے خالی دل اس غار کی مانند ہے جس میں جانور بھی داخل ہونے سے گھبراتے ہیں۔ انسان جس ہستی سے محبت کرتا ہے اس سے بآسانی دھوکہ بھی کھا جاتا ہے۔ بے شک اپنا مال خرچ کرنے سے یہ سخاوت کئی درجے افضل ہے کہ انسان کا نفس دوسرے لوگوں کے مال کی طرف راغب ہو، یعنی کسی کے مال کا دل میں لالچ نہ آئے۔ ولی اللہ کبھی مشرک نہیں ہو سکتا اور مشرک کبھی ولی نہیں بن سکتا۔ اللہ تعالیٰ تو بڑا ہی نازک مزاج محبوب ہے، وہ اپنے تعلق میں غیر کی شرکت برداشت کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ منزل پر سفر ختم نہیں ہو جاتا، اگر سفر کرنا ہو تو منزل سے آگے بھی راستہ ہوتے، مگر ان راستوں پر سفر کا ارادہ کرنے سے منزل کے خفا ہونے کا خدشہ ہو جاتا ہے۔ خواہش نفسانی سے اس طرح مقابلہ کرو جس طرح ایک ضد دوسری ضد سے مقابلہ کرتی ہے، اور اس کے ساتھ اس طرح لڑائی کر جس طرح ایک دشمن دوسرے دشمن سے لڑتا ہے۔ کتنے ہیں جو اپنے نفس کو عزت دینے والے حالانکہ وہ اس کی توہین کر رہے۔ پرانی برائیوں کو نیکیوں سے ختم کرو۔ نصرت و اعانت خدا کے ہاتھ میں ہے نہ کہ کسی انسان کے۔ دولت بیوی کی دو چیزوں کے ساتھ بندھی ہوئی ہوتی ہے، بیوی کی دو چیزوں کو کھول دو، دولت مند بن جاؤ گے۔ بال اور ہاتھ۔ اولاد کی ضروریات زندگی الگ الگ ہوتی ہے، اس میں تسویہ ضروری نہیں ہے۔ جس کو جیسی ضرورت پڑے حسب استطاعت پوری کر دے، البتہ ہبہ کرے تو برابر ہبہ کرے۔ بیوی کے ساتھ بدخلقی مت کرو، مگر یہ بھی نہیں اسی کو شوہر بنا لو۔ تھوڑی بہت بدخلقی کو گوارا کر لینا چاہیے۔ کیا عجیب بات ہے کہ وہ شادی ہوتے ہی سارے عزیز و اقارب کو چھوڑ کر شوہر کے لیے وقف ہو جاتی ہے۔ ایک شریف بندہ اس وقت بے قابو ہوتا ہے جب وہ بھوکا ہو، اور ایک پست فطرت انسان اس وقت بے قابو اور جامہ سے باہر ہوتا ہے جب وہ شکم سیر ہو اور اس کو کسی کی ضرورت نہ ہو۔ اعتکاف کی حالت میں اگر حالت طبی یا شرعی کے لیے نکلے تو جسے راستے میں وضو کر کے آ سکتے ہیں، اسی طرح آتے ہوئے غسل جمعہ کر کے بھی آ سکتے ہیں۔ ہاں، غسل جمعہ کے لیے نکلنا درست نہیں ہے۔ جو شخص شریعت کے موافق چل رہا ہو وہ بادشاہ ہے،
گو ظاہر میں سلطنت نہ ہو، اور جو شخص شریعت سے ہٹا ہوا ہو وہ پنجرے میں مقید ہے، گو ظاہر میں بادشاہ ہو، رضائے حق ہر حال میں مقدم ہے۔ انسان کا ظاہر اس کا باطن میں مؤثر ہوتا ہے۔ اگر کوئی غم کی شکل بنائے تو تھوڑی دیر بعد دل میں حزن کی کیفیت محسوس ہوگی۔ تین چیزیں محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے: اول سلام کرنا، دوم دوسروں کے لیے مجلس میں جگہ بنانا، اور سوم مخاطب کو بہترین نام سے پکارنا۔ تمام کاموں کے واسطے معین جگہ ہونی چاہیے اور ہر کام کے واسطے وقت مقرر ہونا چاہیے۔ زندگی کیا ہے؟ صرف وقت، بس اگر ہم اسے ضائع کرتے ہیں تو گویا زندگی برباد کرتے ہیں۔